ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک نماز کا سلام ہوتا، دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا، ابھی نماز ختم ہوتی ابو دردہ اٹھتے اور مسجد سے نکل کے باہر چلے جاتے۔ ایک دن گئے، دوسرے دن گئے، تیسرا دن گزرا۔ بات توجہ سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا، فرمایا میرے صحابی ادھر آ۔ کدھر چلا جاتا ہے؟ کیا کرنے کے لیے صبح سویرے جاتا ہے؟ ابھی نماز ختم ہوتی ہے، نہ تو کسی ذکر و اذکار کے اندر بیٹھتا ہے، نہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کدھر جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ غریب صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدور صحابی ہیں، سارا دن محنت اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، میرے پاس اتنے زیادہ مال و اسباب تو نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صبح جب میں آپ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہوں، باغ کے اس لیے جاتا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ یہودی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے جی؟ یہودی کا گھر ہے۔ اس یہودی کے گھر کے اندر ایک کھجور کا بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کی شاخیں اس کی چاروں اطراف کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس یہودی کے اس کھجور کے اس درخت کی ایک شاخ میرے گھر کے اندر بھی آتی ہے۔ صبح صبح اس لیے بھاگ کے جاتا ہوں یا رسول اللہ، صبح صبح مدینے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوا چلتی ہے، کھجوریں گرتی ہیں، میرے گھر کے صحن کے اندر جاتی ہیں، میں اس خوف سے بھاگتا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے پہلے میرے بچے نہ اٹھ جائیں۔ اس خوف سے بھاگ کے جاتا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے پہلے میرے بچے اٹھیں گے، اٹھ کے وہ اس یہودی کے درخت کی کھجور کو کھا لیں گے، یا رسول اللہ وہ حرام کا لقمہ کھا لیں گے۔ اس ڈر سے میں بھاگ کے پہلے جاتا ہوں، ان کے اٹھنے سے پہلے میں جا کے وہ کھجوریں اٹھا کے ٹوکری میں ڈالتا ہوں، ڈال کے جا کے یہودی کے گھر دے کے آتا ہوں کہ یہ تیری امانت تیرے حوالے۔ یا رسول اللہ اس احتیاط کی وجہ سے میں بھاگ کے جاتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کا ماتھا چوما، فرمایا میرے صحابی اتنا خیال، حلال رزق کا اتنا خیال تو کرتا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کا اتنا تو اہتمام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کو دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل میرے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنی بڑی مشعل راہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے ساتھ کرنی ہے کہ اگر ہمارا بچہ کسی بھی معاملے کے اندر، گھر کے اندر کوئی چیز لے کے آتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اس سے سوال کریں۔ اگر وہ کہیں سے کوئی پاپڑ کی تھیلی، کوئی ڈبیا لے کے آتا ہے، کوئی جوس لے کے آتا ہے، کوئی فالتو پیسے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کریں، پوچھیں میرے بیٹے بچے یہ کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کس ذرائع سے، کس نے تمہیں دیے، جب میں نے نہیں دیے تو پھر کس نے دیے، کہیں وہ چوری کے نہ ہو۔ آج اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کل کو وہ ڈاکو بنے گا، مستقبل کا وہ اتنا بڑا چور ہوگا، پھر آپ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور کی ان احادیث کو یاد رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے بارے میں آپ نے مزید فرمایا الجنت دار الراحت والسرور ودار اللذات ودار النعیم المقیم۔ حضور نے فرمایا جنت راحت اور سرور کی جگہ ہے، جو لذتوں کی جگہ ہے، اور فرمایا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے متعلق کیا خوب فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا کہ جنتی ایک طرف کھڑے ہوں گے اور دوزخی لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ اسی اثناء کے اندر فرمایا ایک فرشتہ آئے گا اور فرمایا کہ مینڈے کی شکل کے اندر یہ موت کا جو فرشتہ ہے اس کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل کے اندر، اور فرمایا کہ وہاں پہ جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے اس موت کے فرشتے کو مینڈے کی شکل کے اندر ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جہنمیوں سے بھی پوچھا جائے گا، جنتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو، اور ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه۔ فرمایا کہ ان سب سے سوال کیا جائے گا اس کو جانتے ہو، یہ مینڈا اس کو ذرا غور سے دیکھو، اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، یہ تو ملک الموت ہے۔ اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک شخص اسے دیکھ چکا ہوگا
پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ہے اہل جہنم، وہ گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ فرمایا وہ کہے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ تو ملک الموت ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ فرمایا پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کرنے کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہے اہل جنت تمہیں مبارک ہو، آج سے تم ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، یہ جنت تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا مسکن ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا بسیرا ہے، موت تمہارے سامنے ذبح کر دی گئی ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنی، موت کا فرشتہ ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنی۔